پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج ہم آپ کی کتاب میں شامل ہمدم کشمیری کی ایک غزل پڑھیں گے جو صفحہ نمبر 152 پر ہے۔ ہمدم کشمیری کا اصل نام عبدالقیوم خان تھا۔ ہمدم وہ تخلص لکھا کرتے تھے۔ آپ 15 اپریل 1937 عیسوی کو شہید گنج سری نگر میں پیدا ہوئے۔ ایک درمیانی گھر میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام نور محمد خان تھا جو پیشے سے ایک تاجر تھے۔ آپ ہماری ریاست کے ایک مشہور و معروف شاعر تھے۔ ہماری ریاست میں ہی نہیں بلکہ آپ پورے ملک میں مشہور شاعر مانے جاتے تھے۔ آپ نے اپنی شاعرگوئی کا آغاز 1958 عیسوی میں کیا۔ آپ کی غزلوں کا پہلا مجمع دھوپ لہو کی کے عنوان سے 2003 عیسوی میں شائع ہو چکا ہے۔ آپ نے نعتیں بھی کہی ہیں اور نظمیں بھی کہی ہیں، لیکن غزل آپ کی محبوب ترین صنف سخن ہے۔ آپ کی پہلی غزل ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ آپ کی پہلی غزل ہے: ایسا نہیں کہ سر پہ سدا آسمان تھا، میرا بھی شہر میں کبھی کوئی مکان تھا۔ اس روشنی کے شہر میں ظلمت کرے گی راج، مجھ کو یقین تھا نہ تجھے ہی گمان تھا۔ دویا نہیں گیا جو کسی برشگال میں، میری زمین پہ وہ لہو کا نشان تھا۔ ہمدم کو چپ لگی ہے زمانہ گزر گیا، اس شہر خاموشی میں وہ صاحب اذان تھا۔ پہلا شعر ہے: ایسا نہیں کہ سر پہ سدا آسمان تھا، سدا ہمیشہ، اوپر لکھا ہوا ہے سدا ہمیشہ۔ ایسا نہیں کہ سر پہ سدا آسمان تھا، یعنی شاعر عصر حاضر کی ترجمانی کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی موجودہ دور کی ترجمانی کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ ایسا نہیں کہ میرا شہر ہمیشہ سے اس قدر ویران نہیں تھا، میرا شہر تو ہنستا بستا شہر تھا اور میں یہاں باضابطہ اپنے مکان میں رہتا تھا، جو اب نہیں رہا، جو خاکستر ہو گیا، جو حالاتوں نے برباد کر دیا۔ اب تو میرے سر پہ چھت نہیں ہے، میں کھلے آسمان تلے بے یار و مددگار ہوں، لیکن ایسا ہمیشہ سے نہیں تھا۔ پہلے میرے شہر کی یہ خستہ حالی نہیں تھی۔ دوسرا شعر ہے: اس روشنی کے شہر میں ظلمت کرے گی راج، یعنی شاعر فرماتا ہے کہ مجھے یقین ہی نہیں تھا کہ میرے اس روشنی والے شہر میں، میرے اس چمکتے دمکتے شہر میں اندھیرا راج کرے گا۔ ظلمت تاریکی کو کہتے ہیں، یعنی شاعر فرماتے ہیں کہ ایسا تو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس شہر میں تاریکی اور اندھیرے کا راج ہوگا۔ اندھیرے کا راج ظلم، جبر اور تشدد، اقتدار کی پامالی، خوف، استحصال ہوگا، یہ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ شاعر فرماتے ہیں کہ یہ صورتحال پیدا ہو گئی، اس کا کسی کو اندازہ نہیں تھا۔ اب تیسرا شعر ہے: دویا نہیں گیا جو کسی برشگال میں۔ برشگال یہ مشکل الفاظ ہے، میں نے اوپر لکھا ہے برشگال، بارش، تیز بارش،
دھویا نہیں گیا جو کسی برشگال میں، میری زمین پہ وہ لہو کا نشان تھا۔ یعنی شاعر موجودہ دور کے موجودہ حالات کی عکاسی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میری سرزمین پر ایسا خون کا نشان تھا جو کسی بارش یا طوفان میں بھی دھویا نہیں گیا۔ خون خرابہ ختم ہونے کی ابھی تک کوئی صورت ہی نظر نہیں آتی ہے، حالانکہ دنیا میں کتنے جھگڑے ہیں جو آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ حل ہوتے گئے، لیکن میری سرزمین سے خون کا دبا ابھی بھی مٹایا نہیں گیا، مٹایا نہیں جا سکا۔ اب آخری شعر ہے، ہمدم کو چپ لگی ہے زمانہ گزر گیا، اس شہری خاموشی میں وہ صاحب اذان تھا۔ صاحب اذان، اذان دینے والا، آواز اٹھانے والا، یعنی ہمدم اب خاموش بیٹھا ہے، حالانکہ اس خاموشی کے شہر میں وہ تو ایک مؤذن کا کام کرتے تھے، وہ تو اذان دینے والے کا کام کرتے تھے، جس کا کام لوگوں کو بیدار کر کے انہیں اچھے کاموں کی طرف دعوت دینا تھا۔ لیکن حالات نے اس سے وہ صدمے دیے ہیں کہ وہ اب دم بخود ہو گئے، وہ اب کچھ بولتے نہیں ہیں، یعنی اب شاعر جو ہیں حالاتوں کی وجہ سے خاموش ہو چکے ہیں۔ باقی وسلام۔